بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات چل رہی تھی تفسیر کشاف پر، اور تفسیر کشاف پر لکھے گئے 4 حواشی کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ 5واں جو حاشیہ لکھا گیا ہے اس کا نام ہے درر الاصداف۔ درر الاصداف یہ علامہ عماد الدین المعروف فاضل یمنی رحمہ اللہ، متوفی 750 ہجری۔ نمبر 6، علامہ اکمل الدین بابرتی رحمہ اللہ، متوفی 786 ہجری۔ انہوں نے بھی حاشیہ لکھا لیکن اس کی تکمیل نہ کر سکے۔ ساتواں حاشیہ ہے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 792 ہجری۔ انہوں نے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے کا اختصار کیا تھا۔ نمبر 8، شیخ الاسلام سراج الدین بلقینی رحمہ اللہ، متوفی 805 ہجری۔ انہوں نے 3 جلدوں میں الکشاف علی الکشاف کے نام سے حاشیہ لکھا۔ نمبر 9، علامہ سید شریف جرجانی رحمہ اللہ، متوفی 816 ہجری۔ ان کا حاشیہ سورہ بقرہ کے وسط تک ہے، آگے حاشیے کی تکمیل نہ کر سکے۔ علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمہ اللہ، متوفی 817 ہجری نے تفسیر کشاف کے خطبے کی تشریح کی ہے۔ کشاف کے شروع میں جو خطبہ ہے یہ بڑا ہی علمی اور ادبی خطبہ ہے۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے اس میں معانی، بیان اور بدیع کی اصطلاحات، استعارے، تمثیلات اور تشبیہات کو خوب استعمال کیا۔ اسی لیے اس خطبے کا سمجھنا بغیر لغت کے اور فنون میں مہارت کے مشکل ہے۔ تو یہ وہ حواشی تھے جو میں نے عرض کیے، جو تفسیر کشاف پہ لکھے گئے۔ علامہ محب الدین آفندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شرح شواہد الکشاف۔ شرح شواہد الکشاف، اس میں انہوں نے تفسیر کشاف میں استشہاد میں جو اشعار، امثلہ اور استعارات استعمال کیے گئے ان کی تشریح کی ہے۔ اور اس میں کشاف کے غریب الفاظ کی وضاحت بھی ہے۔ یہ دارالفکر سے طبع ہے۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ کے تفصیلی حالات کے لیے مرتضیٰ شیرازی کی کتاب ہے
الزمخشری لغویاً و مفسراً، اس کا مطالعہ کریں۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے تفسیر کشاف میں جا بجا اپنے نظریات کو بھی بیان کیا ہے، اور مذہب اعتزال کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ مقامات کون سے ہیں؟ تو ان میں سے 3 مقامات میں عرض کر رہا ہوں کہ ان 3 جگہوں پہ انہوں نے اپنے نظریات کو ذکر کیا۔ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس آیت کے تحت انہوں نے معتزلہ کا نظریہ بیان کیا ہے کہ ان کے ہاں رزق صرف حلال رزق کو کہتے ہیں، ان کے ہاں حرام پر رزق کا اطلاق نہیں ہوتا۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں اضاف الرزق الى نفسه للاعلام بانهم انما ينفقون من الحلال۔ پھر علامہ ابن منیر اسکندری نے اس کا رد لکھا ہے حاشیے میں، عبارت آپ بعد میں اس سے لکھ لیں۔ تو انہوں نے لکھا فَهَذِهِ بِدْعَةٌ قَدَرِيَّةٌ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَرْزُقُ إِلَّا الْحَلَالَ وَأَمَّا الْحَرَامُ فَالْعَبْدُ يَرْزُقُهُ لِنَفْسِهِ۔ تو انہوں نے رد لکھا کہ یہ ان کی بدعت شنیعہ ہے کہ یہ لوگ صرف حلال کو رزق سمجھتے ہیں، حرام کو نہیں سمجھتے۔ اسی طرح علامہ زمخشری نے سورہ بقرہ آیت نمبر 21، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین، اس کے تحت بھی علامہ زمخشری نے لکھا ہے وَنِسبَةُ الْإِذْلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ إِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى السَّبَبِ۔ پھر علامہ ابن منیر نے اس کا رد لکھا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 129، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کے تحت علامہ زمخشری لکھتے ہیں معناہ یغفر لمن یشاء بالتوبہ، یعنی اللہ معاف کرے گا توبہ کے ساتھ۔ چونکہ معتزلہ کا یہ نظریہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، البتہ کفر میں داخل نہیں ہوتا، اسی لیے توبہ کی قید لگا رہے۔ نیز ان کے ہاں یہ ہے کہ اللہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں اللہ بغیر توبہ کے بھی محض اپنے فضل سے بھی معاف کر سکتا ہے۔ ان کے ہاں اللہ رب العزت پر اصلاح للعباد واجب ہے، یعنی وہ کام کرنا جس میں بندوں کا نفع ہو اللہ پر ضروری ہے۔ حالانکہ اہل سنت کے ہاں ایسی بات نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز لازم اور واجب نہیں۔ تو بہرحال یہ 3 وہ مقامات ہیں جہاں انہوں نے اپنے نظریات کی طرف اشارہ کیا۔ میں یہ چند مقامات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے جلد اور صفحہ نمبر کے ساتھ۔ اب اگر سب کی عبارتیں لکھیں تو بات بہت طویل ہو جائے گی، تو یہ میرے پاس جو نسخہ ہے تفسیر کشاف قدیمی کتب خانے کا ہے، تو تفسیر کشاف کے مطالعے کی اللہ نے توفیق دی تو 4 جلدوں میں جہاں جہاں انہوں نے بات اہل سنت والجماعت کے نظریات سے ہٹ کر کی ہے، اعتزال کی رعایت رکھی ہے، ان میں سے ہر مقام کے جلد نمبر اور صفحہ نمبر اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ یہ جلد اور صفحہ نمبر نوٹ کر لیں، پھر جب بھی موقع ملے اس نسخے میں اس جگہ کو آپ مطالعہ کر لیں۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے رؤیت باری تعالیٰ کے مسئلے میں اہل سنت والجماعت کو گدھا کہا ہے۔ علامہ زمخشری نے رؤیت باری تعالیٰ کے مسئلے میں اہل سنت والجماعت کو
گدھا کہا یہ گدھے ہیں، بات نہیں سمجھتے۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 148۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے قرآن کو مخلوق لکھا ہے، حالانکہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ دیکھیں جلد 2 صفحہ 143۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ رؤیت باری تعالیٰ کو محال قرار دیتے ہیں، رؤیت باری تعالیٰ کو محال قرار دیتے ہیں۔ جلد 2 صفحہ 144۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کے ہاں دنیا میں رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے اور آخرت میں اس کا وقوع ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار قرآن و سنت اور اجماع سب سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ان آیات سے ہے، اور احادیث اس بارے میں متواتر ہے۔ چونکہ معتزلہ قائل نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے رؤیت باری تعالیٰ کو محال قرار دیا۔ جلد 2 صفحہ 144 ہے۔ اس کے تحت محشی نے لکھا ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ کی روایات متواتر ہیں۔ اسی کے تحت محشی نے لکھا ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ کی روایات متواتر ہیں۔ جلد 2 صفحہ 144۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے ایسی تعبیر اختیار کی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا پہلو ہے۔ جلد 2 صفحہ 261۔ اسی طرح علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے ایک اور مقام پر بھی ایسے الفاظ لائے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، نامناسب الفاظ تھے، ان کو ان الفاظ سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ محشی نے اس پر اچھی گرفت کی ہے۔ جلد 4 صفحہ 663۔ علامہ زمخشری الی ربہا ناظرہ کا معنی کرتے ہیں توقع اور ارجاء کے ساتھ۔ یہ معنی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ناظرہ کا معنی دیکھنا ہے، تو یہ جو معنی ہے توقع، امید کا معنی، ارجاء کا یا بعض انتظار کا معنی کرتے ہیں، تو یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک حقیقت پر عمل ممکن ہو مجاز کی طرف نہیں جایا جاتا۔ تو محشی نے اس پر بڑی عمدہ گرفت کی ہے۔ دیکھیے جلد 4 صفحہ 663۔ علامہ زمخشری سحر کی تاثیر کا انکار کرتے ہیں، چونکہ معتزلہ سحر اور جادو کو نہیں مانتے، تو علامہ زمخشری بھی ان سے متاثر ہیں اور اہل سنت کی تردید بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں جلد 4 صفحہ 826۔ علامہ زمخشری اہل سنت والجماعت کی تردید میں لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں کوئی اور آیت نہ ہوتی تو یہ ایک آیت بھی ان کی تردید کے لیے کافی تھی۔ پھر محشی نے اس پر عمدہ گرفت کی ہے۔ دیکھیں جلد 4 صفحہ 199 اور صفحہ 200۔ علامہ زمخشری جب قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے، ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات العیان میں لکھا ہے، انہوں نے شروع میں لایا تھا الحمدللہ الذی خلق القرآن، تو ان سے کسی نے کہا بھائی تو نے تو پہلی سطر میں ہی لکھ دیا اللہ نے قرآن کو پیدا کیا، تیری تفسیر کو کون پڑھے گا؟ یہ تو معتزلہ کا عقیدہ خلق القرآن۔
تو اس نے پھر کر دیا الحمدللہ الذی جعل القرآن، خلق بمانے جعلک۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کو انہوں نے بدعتی قرار دیا۔ جلد 1 صفحہ 427۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کے بارے میں لکھا کہ یہ لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور یہ لوگ تعصب کو نہیں چھوڑتے۔ جلد 1 صفحہ 584۔ اہل سنت والجماعت پر سخت الفاظ میں تعریض کی ہے، پھر محشی نے ان کی گرفت کی۔ جلد 1 صفحہ 377۔ وسع کرسیہ السماوات کی وضاحت میں ایک صورت ایسی نقل کی ہے جس میں بے ادبی کا پہلو ہے، تو محشی نے اس پہ گرفت کی ہے۔ دیکھیں جلد 1 صفحہ 328۔ علامہ زمخشری نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر اپنے نظریے کے مطابق کی ہے۔ پھر محشی نے اس پر عمدہ کلام کیا ہے، جلد 1 صفحہ 82۔ تو یہ چند وہ مقامات تھے کہ جن مقامات پر انہوں نے جو تشریح کی ہے وہ ذرا نامناسب تھی یا اہل سنت کے نظریات سے ہٹ کر تھی، تو ان مقامات کی وضاحت میں نے آپ کو جلد اور صفحہ نمبر کے ساتھ کر دی۔ تو اگر آپ کا ذوق ہو تو قدیمی کتب خانے کے اس نسخے کے مطابق اسے پڑھ لیں۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ متوفی 771 ہجری، ان کے والد ان کو تفسیر کشاف پڑھاتے تھے۔ ان کے والد کا نام ہے، یہ تاج الدین سبکی ہیں، والد کا نام تقی الدین سبکی ہے۔ والد کی متوفی 756 ہجری ہے۔ علامہ تاج الدین سبکی جو بیٹا ہے ان کی وفات 771 ہجری میں ہے، اور والد تقی الدین سبکی کی وفات 756 ہجری میں ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو تفسیر کشاف پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ جب سورہ تکویر میں اس آیت پر پہنچے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، تو اس آیت کے تحت تفسیر کشاف کی تعبیرات نامناسب ہیں اور بے ادبی کا پہلو ہے، تو انہوں نے پھر اس کے رد میں ایک مختصر ایک رسالہ لکھا اور اس کا نام رکھا سبب الانکفاف عن اقراء الکشاف، اور پھر اپنے بیٹے کو تفسیر کشاف نہیں پڑھائی۔ سبب الانکفاف عن اقراء الکشاف۔ البتہ تفسیر کشاف میں بلاغت کے بڑے عمدہ رموز ہے، بلاغت سے متعلق بڑی مفید باتیں ہیں۔ میں چند ایک عرض کرتا ہوں، ان مقامات پر وہ مفید نکات دیکھ لیے جائیں، جیسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اس آیت کے ذیل میں بلاغت کے 4 عمدہ نکات ذکر کیے۔ جلد 1 صفحہ 418 419۔ اسی طرح خیر کو کسب کے ساتھ اور شر کو اکتساب کے ساتھ کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ عموماً قرآن میں خیر کے لیے لفظ کسب اور شر کے لیے اکتساب کیوں آتا ہے؟ اس پہ مفید نکات لکھے ہیں، جلد 1 صفحہ 359۔
اسی طرح یتربصن، اب یہ صیغہ مضارع بمعنی امر کے ہے، تو یہ مضارع کو امر کی صورت میں لانے میں کیا فائدہ ہے؟ تو وہ فوائد نقل کی۔ صفت حیا کے ساتھ ذات باری تعالیٰ کو جو متصف کیا گیا ہے، اس پر اشکال کا جواب دیا ہے، جلد 1 صفحہ 141۔ ذہب اللہ بنورہم کیوں کہا، ذہب اللہ بضوئہم کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ بیان کی ہے۔ اللہ مستہزئ صیغہ اسم فاعل کیوں استعمال نہیں کیا؟ اللہ یستہزئ فعل مضارع کیوں استعمال کیا؟ یہ نقطہ بیان کیا ہے جلد 1 صفحہ 105۔ حل من مزید والی آیت کی بڑی مفید تشریح کی ہے، جلد 4 صفحہ 392۔ اللہ رب العزت نے خندق اور بدر میں فرشتوں کے لشکر کیوں اتارے؟ حالانکہ ایک فرشتہ بھی کافی تھا، جیسے قوم سمود، قوم لوط اور قوم عاد کی ہلاکت ایک فرشتے کے ذریعے ہوئی۔ تو اس کے فوائد بیان کیے ہیں جلد 4 صفحہ 15 پر۔ تو بہرحال یہ تفسیر اس لحاظ سے بڑی مفید ہے کہ اس میں فصاحت اور بلاغت کے فوائد اور نکات ہیں، اس وجہ سے اہل علم کے ہاں یہ معروف ہے۔ لیکن چونکہ اس میں اعتزال کی طرف گئے ہیں، اس وجہ سے اس کو وہ قبولیت نہ مل سکی جو تفسیر ابو سعود کو اور التحریر والتنویر امام ابن عاشور کو ملی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ فی اصول التفسیر صفحہ 86 پر اس تفسیر کے متعلق لکھتے ہیں کہ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَكُونُ حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطل ما شاء الله تعالی۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت سی تفسیریں ایسی ہیں جن کی عبارت بہت اچھی ہے، لیکن انہوں نے تفسیروں میں بدعت کو رائج کر دیا اور ایسی باتیں لائی ہیں جس کو لوگ نہیں جانتے، جیسے کہ کشاف ہے کہ انہوں نے تفسیر میں اپنے باطل عقائد اور نظریات کو بیان کیا۔ اسی طرح صفحہ 90 پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ تفسیر ابن عطیہ اچھی تفسیر ہے، وہ اہل سنت والجماعت کی پیروی کرتے ہیں اور وہ بدعت سے محفوظ ہے، جیسے کہ علامہ زمخشری کی تفسیر ہے۔ وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 748 ہجری میزان الاعتدال میں جلد 4 صفحہ 78 میں ان کے ترجمے میں لکھتے ہیں الزمخشری المفسر النحوی صالح لکنہ داعیۃ الی الاعتزال اجارنا اللہ فکن حذرا من کشافہ۔ کہتے ہیں علامہ زمخشری مفسر تھے، نحوی تھے، لیکن اعتزال کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ اس سے ہمیں بچائے، اور تم لوگ اس کی تفسیر کشاف سے بھی بچو۔
تو یعنی بعد میں آنے والے محدثین نے ان پر بڑا کلام کیا ہے، خصوصاً فن اسماء اور رجال سے جو لوگ وابستہ تھے۔ تو اس لیے اس تفسیر کا مطالعہ تو ضرور کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ابن منیر کا حاشیہ ساتھ ہو، اور اسی طرح علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ساتھ ہو، اور ان دونوں کی روشنی میں اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ اس سے نقصان ہوگا۔ تفسیر کشاف سے بلاغت سمجھنا مشکل ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی ساتھی کا ذوق ہو کہ میں قرآن کریم کی بلاغت کو سیکھوں اور سمجھوں، تو وہ درج ذیل 4 تفسیروں کے نام میں عرض کر رہا ہوں، تو ان میں بلاغت نہایت آسان انداز میں بالکل الگ کر کے تعریفات امثلہ کے ساتھ اسے بیان کیے گئے، تو اگر اس میں پڑھ لے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 تفسیر ابو سعود میں، نمبر 2 التحریر والتنویر امام ابن عاشور، اور نمبر 3 حدائق الروح والریحان شیخ محمد امین بن عبداللہ حرری، یہ 32 جلدوں میں تفسیر ہے، دارالمنہاج سے طبع ہے۔ اس میں یہ چند آیات کی تفسیر لکھ کر آخر میں البلاغت کا عنوان لگا کر بلاغت کے تمام فائدے نقل کرتے ہیں، تو بہت مفید ہے یہ۔ اسی طرح نمبر 4 التفسیر المنیر دکتور وحبت الزہیلی، تو اس میں بھی فصاحت اور بلاغت کے نکات ہیں، ساتھ آسان انداز میں صفوت التفاسیر علامہ صابونی کی۔ تو یہ چند تفسیریں میں نے عرض کر دی، اگر آپ نے بلاغت سمجھنا ہے تو تفسیر کشاف کی بنسبت اس سے سمجھیں تو زیادہ سہل ہوگا، اور اگر ممکن ہو تو بلاغت پر اردو میں کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ اردو زبان میں اب تک بلاغت پر، قرآن کریم کی بلاغت پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ ہماری اردو تفسیروں میں شان نزول، تشریح، وضاحت تو ہے، لیکن آیا قرآن کی بلاغت، اس کو اب تک کسی نے اجاگر نہیں کیا، حالانکہ قرآن میں اصل چیز بلاغت ہے۔ مشرکین مکہ جو قرآن کا مثل نہ لا سکے وہ بلاغت کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی صاحب علم ان درج ذیل تفسیروں کو سامنے رکھ کر اور پورے قرآن کی بلاغت کو جمع کرے تو بہت فائدہ ہوگا۔